السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ رسول و انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں کس کا مرتبہ ہے صدیق اکبر کا۔ نبی اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے، نبی صدیق اکبر کا، خدا صدیق اکبر کا۔ ابھی میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، غم نہ خا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ ہے، یعنی خلیفہ اول ہے۔ آپ کا صحابی ہونا، آپ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ جو شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابی نہ مانے، وہ نص قرآنی کا منکر ہو کر کافر ہوا۔ آئیے سب سے پہلے امیر المؤمنین امام المتقین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آغاز زندگی کو سمجھیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت سے تقریباً 2 برس 6 مہینے بعد مکہ المکرمہ میں ہوئی۔ آپ کا نام عبداللہ رکھا گیا، باپ کا نام ابو قحافہ تھا، ماں کا نام سلمہ تھا۔ بعد میں آپ صدیق اور عتیق کے القاب سے بھی نوازے گئے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ ایک روز میں مکان میں تھی اور کبائر صحابہ یعنی بڑے بڑے صحابہ اکرام صحن میں تھے، میرے اور ان کے درمیان ایک پردہ پڑا ہوا تھا۔ اتنے میں میرے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر فرمایا، جس کو عتیق من النار دیکھنا اچھا معلوم ہو وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ اسی روز سے ابو بکر کا نام عتیق ہو گیا، یعنی آتش دوزخ سے آزاد، جہنم سے آزاد۔ دوسرا لقب صدیق شب معراج کی صبح مشہور ہوا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ آپ مکہ میں سکونت پذیر تھے اور ایک اچھے تاجر بھی تھے۔ مکہ کے علاوہ دوسری جگہ بھی تجارت کی غرض سے باہر تشریف لے جایا کرتے تھے اور اپنی قوم میں دولت مند انسان کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے۔ کفار قریش کے مجلس شورا کے ایک اہم رکن بھی تھے، ایک ذمہ دار آدمی بھی تھے، کیونکہ معاملہ فہمی، عقل و دانائی اور فہم و فراست میں بھی شہرت کے حامل تھے۔ زمانہ جاہلیت میں چونکہ دوسروں کے بنسبت آپ کا کردار بڑا پاکیزہ اور افعال بڑے شائستہ تھے، شراب نوشی سے دور رہتے تھے، کبھی بھی آپ کا دل شراب نوشی کی طرف مائل نہ ہوا۔ قبول اسلام کے بعد جب آپ سے شراب نوشی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، میں اپنی آبرو و مروت کی حفاظت کرتا ہوں، کیونکہ شراب پینے والوں کی مروت و آبرو باقی نہیں رہ جاتی۔ گویا کہ آپ اسلام سے پہلے بھی ایک اچھے اور باکردار انسان کی حیثیت سے مکہ میں جانے اور پہچانے جاتے تھے۔ دولت ایمان کی خوشخبری۔ اب آئیے میں ان کے ایمان لانے کا ایمان افروز واقعہ سناؤں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کی غرض سے کبھی کبھی ملک شام تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک بار جب آپ شام کے سفر میں تھے، وہاں آپ نے ایک خواب دیکھا کہ چاند آپ کی جھولی میں آ گیا ہے۔ ایک خواب تھا یا تاریخ کے دل نور ایمان سے منور و روشن ہونے والا تھا۔ نیند سے بیدار ہوتے ہی ایک راہب کے پاس پہنچے اور کہا، رات میں سویا ہوا تھا کہ اچانک میں
میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، آپ بتائیے کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ راہب نے سنتے ہی کہا، اے ابو بکر، تیرا خواب بہت ہی اچھا اور بڑا مبارک ہے، تم کو دولت ایمان نصیب ہونے والی ہے، تم دولت ایمان سے مالا مال ہونے والے ہو، یعنی نبی آخری الزمان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہو، تم اس رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہو جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ شمس و قمر اسی نبی کا صدقہ، خشک و تر اسی نبی کا صدقہ، بحر و بر اسی نبی کا صدقہ، برگ و ثمر اسی نبی کا صدقہ۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ خواب نے آپ کے دل میں ایک ایسا اثر ڈالا کہ تعبیر پوچھتے ہی عشق رسول کی تڑپ پیدا ہو گئی، محبت رسول کا جوش بڑھنے لگا، دیدار محبوب کی تڑپ نے آپ کو بے چین کر دیا، فوراً بے قرار دل کو قرار دینے کے لیے کوئے محبوب کی طرف روانہ ہو گئے اور بارگاہ رسول میں حاضر ہو گئے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب صدیق اکبر کو دیکھا تو مسکرا کر کہنے لگے، ابو بکر، کیا تمہارے ایمان لانے کا وقت نہیں آیا؟ صدیق اکبر بارگاہ رسول میں بیٹھ کر چہرہ مصطفیٰ کی زیارت بھی کر رہے ہیں اور دامن کرم میں پناہ دینے کی التجا بھی کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے پیارے، پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ صدیق اکبر نے کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گئے اور پوری زندگی خدا کی بندگی اور رسول کی غلامی میں گزار دی۔ استاد زمن فرماتے ہیں، نبی کا اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے، نبی صدیق اکبر کا، خدا صدیق اکبر کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے ایمان لے آئے، پھر اسلام کی تبلیغ کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے، ہمیشہ کوشش کرتے رہے کہ اسلام کی تبلیغ کیسے ہو، اسلام کیسے لوگوں تک پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ علم میں دیکھو تو تمام صحابہ سے ممتاز، بہادری میں دیکھو تو تمام صحابہ سے ممتاز، مرتبہ علم میں دیکھو تو تمام صحابہ سے ممتاز، عبادت میں دیکھو تو تمام صحابہ سے ممتاز، ریاضت میں دیکھو تو تمام صحابہ سے ممتاز، شجاعت میں دیکھو تو تمام صحابہ سے ممتاز۔ حضرت محدث اعظم کچھوچوی فرماتے ہیں، مرتبہ صدیق اکبر کا کیا پوچھتے ہو سید، ہر فضیلت کے جامع ہیں نبوت کے سوا، سخاوت کا جواب نہیں۔ حضرات محترم، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کے تعلق سے ایک بڑی پیاری حدیث سناتا ہوں، انشاءاللہ تعالی یہ حدیث سن کر آپ کا دل مچل جائے گا اور صدیق اکبر کی محبت و الفت سے آپ کا سینہ لبریز ہو جائے گا۔ مشکوٰۃ شریف جلد ثانی باب مناقب ابی بکر فصل ثالث صفحہ نمبر 555 پر یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم فرمایا۔ اتفاقاً اس وقت میرے پاس مال بہت زیادہ تھا تو میں نے سوچا اگر کسی دن ابو بکر سے آگے بڑھ سکا تو آج بڑھ جاؤں گا۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنا آدھا مال لایا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم نے اپنے بال بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟ میں نے کہا اتنا ہی، یعنی جتنا مال لایا ہوں اتنا ہی گھر میں چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اپنا سارا مال لے کر آئے جو ان کے پاس تھا۔ آقا نے فرمایا، اے ابوبکر، تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ حضرت ابوبکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے گھر والوں کے لیے اللہ و رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ اسی لیے شاعر فرماتے ہیں، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ حضرت عمر نے جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کو دیکھا تو پکار اٹھے، واقعے میں کسی چیز میں ان سے آگے نہ بڑھ سکوں گا۔ کون؟ صدیق اکبر، وہی صدیق اکبر جن کے بارے میں حضور نے فرمایا، ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، کسی کے مال سے مجھ کو اتنا فائدہ نہ پہنچا جتنا ابو بکر کے مال نے پہنچایا۔ کون؟ صدیق اکبر، وہی صدیق اکبر جن کے بارے میں حضور نے فرمایا، انت صاحبی فی الغار وصاحبی علی الحوض، اے ابو بکر غار ثور میں تم میرے ساتھ رہے، حوض کوثر پر بھی تم میرے ساتھ رہو گے۔ کون؟ صدیق اکبر، وہی صدیق اکبر جن کے بارے میں حضور نے فرمایا،
اما انک یا ابا بکر اول من يدخل الجنة من امتی، ابو بکر سن لے میری امت میں سب سے پہلے تم جنت میں داخل ہوں گے۔ کون؟ صدیق اکبر، وہی صدیق اکبر جن کے بارے میں حضور نے فرمایا حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی، ابو بکر سے محبت کرنا اور ان کا شکریہ ادا کرنا میری پوری امت پر واجب ہے۔ کون؟ صدیق اکبر، وہی صدیق اکبر جن کے بارے میں حضور نے فرمایا انت عتیق من النار، تم جہنم سے آزاد ہو۔ کون؟ صدیق اکبر، وہی صدیق اکبر جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ابو بکر خیر الناس الا ان یکون نبیا، ابو بکر صدیق تمام لوگوں میں بہتر ہے سوا اس کے کہ وہ نبی نہیں۔ رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یا عالم میں کس کا مرتبہ ہے؟ صدیق اکبر کا۔ یا عالم میں کس کا مرتبہ ہے؟ صدیق اکبر کا۔ غار ہیرا میں پانی کا چشمہ، تفسیر در منصور صفحہ نمبر 242 اور تفسیر روح البیان صفحہ نمبر 435 پر یہ واقعہ موجود ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر غار ثور میں تشریف لائے تو صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے پیاس کی شدت تڑپا رہی ہے، آپ کا یہ اظہار کرنا تھا کہ ساقی کوثر نے فرمایا اذهب الى صدر الغار فاشرب، اے صدیق غار کے سرے پر چلے جاؤ اور پانی پی لو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فانطلقت فشربت ماء احلى من العسل وابيض من اللبن واذكى راحية من المسك، میں پس میں گیا اور پانی پیا جو شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید تھا اور مشک سے زیادہ خوشبو تھی، اور مشک سے زیادہ خوشبو۔ پس میں گیا اور پانی پیا جو شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید تھا اور مشک سے زیادہ خوشبو۔ رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق ان کا کھلاتے یہ ہے ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں سیراب ہو کر واپس آیا تو آقا نے فرمایا اے صدیق شریف تو نے پانی پی لیا؟ صدیق اکبر نے عرض کیا نعم یا رسول اللہ، فداک ابی و امی، ہاں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آقا فرماتے ہیں اے ابو بکر کیا میں تمہیں خوشخبری نہ سناؤں، کیا میں تمہیں بشارت نہ دوں؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاں ضرور خوشخبری سنائیے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ تعالی امر الملک المؤکل بانہار الجنہ ان اخرق نہرا من الجنة الفردوس الى صدر الغار فشرب ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے انہار جنت کے فرشتوں سے فرمایا کہ جنت الفردوس سے ایک نہر کھود کر غار کے کنارے تک پہنچا دو تاکہ پیارے صدیق اپنی پیاس بجھا لے۔ صدیق اکبر نے اپنے مقام و مرتبہ کو دیکھ کر بارگاہ رسول میں عرض کرتے ہیں ولی عند اللہ هذه المنزلہ، کیا اللہ تعالیٰ کے یہاں میرا اتنا بلند مرتبہ ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعم و افضل، ہاں بلکہ اس سے بھی زیادہ بلند و بالا مقام ہے۔ والذی بعثنی بالحق نبیا لا يدخل الجنة مبغضک ولو کان له عمل 70 نبیا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی برحق بنا کر مبعوث فرمایا تم سے بغض رکھنے والا ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا اگرچہ اس کے عمل 70 انبیاء کے برابر ہو۔ یہاں سے ایک درس ملا جو صدیق اکبر سے بغض رکھے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، تو ہمیں کہہ لینے دیجئے جو محبوب خدا سے دشمنی رکھے گا وہ جنت میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔